السلام علیکم. لائک کامنٹ کریں. تم میری ہو قسط 24 تحریر کل پری کو سکندر خان کے وجود نے پرسکون کیا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی. عابد خان کو اس کی شکست ہوئی تھی جب انور خان نے اس کے بہت اچھا اور سپورٹیو پارٹنر کو اپنے ساتھ کرنے پر راضی کیا. عابد خان کے پاکستانی ایسے ادارے تھے جو عابد خان کے اندر تھے. بظاہر وہ بہت اچھا کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن اندر سے وہیں پر جو عابد خان کے نام سے جانے جاتے تھے، جیسے کہ بے سہارا لڑکیوں کی بظاہر ضرورت کا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن ان کو وہ ہر جگہ بھیجتا تھا. یہ بھی عابد خان کے بارے میں بتایا گیا تھا. خاص کر باہر ملکوں میں لوگوں کی نظر میں وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ اس کا کام میں بہت بڑے لوگوں کے ہاتھ تھے، جس کی وجہ سے یہ کام بہت آسانی سے ہو رہا تھا. ان سب باتوں کی انور خان کو خبر دی گئی تھی. نعمان خان نے غصے سے انور خان کو گھورا تھا. تمہیں کیا ضرورت ہے عابد خان سے دشمنی مول لینے کی؟ بزنس کی حد تک ٹھیک تھا، اس سے آگے میں تمہاری کسی بھی کارروائیوں میں ساتھ نہیں دینے والا ہوں. تم اس سے آگے چھوڑ دو. انور خان نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا. بابا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اور آپ اب بھی اسے آرام سے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. نعمان خان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا. تمہیں اور کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں اس کو بزنس میں اپنے راستے سے ہٹانا تھا. وہ تم تقریباً کر چکے ہو. انور خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا باپ اتنے آرام سے اپنے دشمن کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا. بابا، اس نے میری بیوی کے بارے میں مجھ سے بکواس کی ہے. نعمان خان نے کہا. تو کیا اگر اس نے کچھ کہا ہے تو کیا تم اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو؟ اور تم نے نائلہ کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا؟ کیوں بتایا بابا؟ کیونکہ میں اسے اپنے نام پر بٹھانا نہیں چاہتا تھا کہ کل کو میں بھی سکندر خان بن جاؤں، دوسروں کے لیے اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی بے سکون کروں. اس لیے جو صاف تھا وہ میں نے کہہ دیا. اور یاد رکھے بابا، میں اپنی بیوی کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں. آپ مجھے عابد خان کی گندی کرتوت لوگوں کے سامنے لانے میں مدد نہیں کریں گے تو وہ کل کو ہمارے گھر میں بھی اپنی جڑیں اتنی ہی مضبوطی سے گاڑے گا کہ ہم بھی سکندر خان کی طرح بے بس ہو جائیں گے. انور خان کا سفید چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا تھا. نعمان خان نے اپنی کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا. تم عابد خان سے دور رہو کیونکہ میں نہ تمہیں کھونا چاہتا ہوں نہ عنایا کو. اس لیے جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کہہ دیا. اور اب تم جاؤ، آرام سے اپنے کام پر توجہ دو. انور خان کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے ہوئے نعمان خان سے کہا. بابا، آپ کے لیے اگر ترکشا کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بس بیکار ہے. وہ کہتے ہی وہاں سے نکلا تھا. نعمان خان نے ہاتھ میں پکڑی سگار اسٹرے میں مسلتے ہوئے آنکھیں موڑ لی. وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ انور خان کا ساتھ دیتا تو اس کے بعد کے جو نتائج تھے وہ بہت خطرناک تھے، جسے برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ جانتا تھا عابد خان کے خلاف جانا کس قدر ان کے لیے بھیانک ہو سکتا تھا. سکندر خان کو پری کے سونے پر خود بھی آنکھیں بند کی. وہ بہت پریشان ہوا تھا پری کے نہ ملنے پر. سکندر خان نے پری کا اس لڑکے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے رونا اسے ایک پل سکون نہیں لینے دے رہا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ پری اس طرح گھر سے بھی جا سکتی تھی. اسے اپنے سینے پر گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نازک وجود پر بے انتہا غصہ تھا. میں تمہیں اب اچھے سے سمجھاؤں گا کہ میں گندا سے شادی کرتا ہوں یا نہیں. میں تمہاری بے وقوفی بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتا ہوں. چاہے تم غصے سے مر بھی رہی ہو تب بھی تم یہ قدم نہیں اٹھاؤ گی. وہ غصے سے مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا. پری نیند میں ہی کسمسائی جب سکندر خان نے اس کے وجود کی حرارت کو نارمل محسوس کرتے ہوئے سدھیرے سے اپنے سینے سے بیڈ پر کرتے ہوئے اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا تھا.
اٹھا تھا، وہ حلیمہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنا فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کنزا کی بہت کالز آئی تھی، وہ بالکل بھی کنزا سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حلیمہ کو کال کی جب حلیمہ نے فون اٹھاتے ہوئے کہا، سکندر کیا تم آج نہیں آؤ گے؟ نہیں پھپھو، پری کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کو پتہ چل چکا ہے منگنی کا، بس اس لیے۔ حلیمہ چپ سی ہوئی، پھر بولی، سکندر خان تم کنزا سے شادی نہیں کرو گے، اگر تم مجھ سے نہیں ملے تو تم نا علمی میں پری کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر جاؤ گے۔ سکندر خان نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ سکندر خان میں بے حد بیمار رہنے لگی ہوں ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور میں اور بھی بیمار ہو رہی ہوں۔ یہ نہ ہو تم مجھ سے مل ہی نہ سکو، اس لیے آج میں نے تمہارا بے حد انتظار کیا، لیکن کل شام کو میں ڈیلی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے والی ہوں۔ تم بھی وہیں آ جانا، مجھ سے ضرور بات کرنا۔ حلیمہ نے اداس لہجے میں کہا، پھپھو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کل خود آپ کا چیک اپ کرواتا ہوں۔ حلیمہ نے اداسی سے کہا، میں خود روز ہی ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں، لیکن ڈاکٹر کا یہی کہنا ہے کہ مجھے کچھ بھی بیماری نہیں ہے، لیکن اب تو چلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی مجھ میں۔ پھپھو آپ کا چیک اپ اپنے ڈاکٹر سے کرواتا ہوں، جب آپ ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہا تو چینج کر لینا چاہیے تھا۔ فیاض انکل کو آپ نے بتایا نہیں کیا؟ سکندر خان نے پریشانی سے پوچھا۔ کہا تھا، انہوں نے یہ چینج کر کے دیا تھا، لیکن ایک ہی جواب تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد فون بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آیا۔ پری ویسے ہی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ پری کے قریب ہوا، وہاں لیٹ گیا، پری کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ تم میری سانس لے کر ہی سمجھو گے۔ سکندر خان نے بھی آنکھیں موند لی۔ رات کے آخری پہر پری کی آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی تھی، کمرہ بھی گرم تھا۔ دوسرا، سکندر خان نے پری کو سختی سے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا تھا۔ جب پری نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، وہ سکندر خان کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ سکندر خان سے سخت بدظن تھی۔ پری کے خود کو چھڑوانے پر سکندر خان نے اور بھی شدت سے اسے اپنے ساتھ لپٹایا تھا۔ خان چھوڑیں، مجھے پانی پینا ہے۔ جب سکندر خان نے پوری آنکھیں کھول کر کہا، تمہیں سب کچھ میں ہی پلاؤں گا، اس لیے مجھ سے کہو نا۔ پری نے نرم لہجے میں کہا، نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی آپ سے، چھوڑے مجھے۔ سکندر خان کے ہاتھوں کی سختی، چھوڑے مجھے، نہیں برداشت کرنا مجھے اب آپ کو۔ اور وہ اپنا غصہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے چپ تھا، لیکن پری کے ضدی ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر سکندر خان نے نرمی کرنا ترک کرتے ہوئے اور سختی سے وہ تو کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا غصہ تم پر نہ نکالوں، بنا یہاں سے ایک انچ بھی ہلوں؟ سکندر خان نے سرد انداز میں کہا، کیوں باہر نکلی تھی تم؟ پری سکندر خان کے ہاتھ اپنے کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتی ہوں؟ پری نے روتے ہوئے کہا، جا سکتی ہو، لیکن مجھے بتا کر، مجھ سے پوچھ کر۔ سکندر خان نے پری کی کمر چھوڑتے ہوئے کہا، نہیں بتانا مجھے آپ کو کچھ بھی، مجھے بھی اپنی مرضی کرنی ہے۔ میں اب آپ کے غصے کی پرواہ نہیں کروں گی۔ You cannot escape from me today my dear rude wife۔ وہ اپنا شدید غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ پری سکندر خان کے سینے سے اٹھنے لگی، بیٹھتے ہوئے پری کے بالوں سے جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اپنی مرضی کرنی تھی تو مجھے اور اپنے لیے پاگل کرنے کے لیے کچھ کرتی، یوں باہر کیوں گئی؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں جلدی آؤں گا، پھر تم کیوں نکلی تھی؟ پری نے درد اور کچھ اپنی برہنہ حالت سے سرخ پڑتے ہوتے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میں پھر بھی جاؤں گی باہر، اور اب آپ کو مجھ پر شک کرنا ہے تو کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اب آپ کی۔ کیوں؟ آپ کو میں اپنے لیے پاگل کروں، اور آپ کو میں نے کہا پورا دن میرے
لیکن مت جائے، لیکن آپ گئے۔ لگاؤ ہوتا ہے جب آپ کا دل کرتا ہے۔ آپ کی نظر میں میرا کچھ بھی نہیں تھا، تو ثابت ہوا اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی، کیونکہ دوسری بیوی جو آنے والی ہے، اب میری یا میرے وجود کی کیا ضرورت ہوگی آپ کو؟ پری نے شدت سے روتے ہوئے سکندر خان کے سینے میں ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ سکندر خان نے پری کے اگر نکل بھی باہر کیوں، پہلے یہ جواب دو، باہر کیوں نکلی تھی؟ اور اگر نکل بھی گئی تھی تو فون کیوں چھوڑ کر گئی تھی؟ بولو، مزید چپ مت رہو تم۔ جتنا تم چپ رہو گی میرا قہر بڑھتا جائے گا۔ پری ڈر کے مارے لرزتی رہی، لیکن بظاہر اپنے آپ کو نارمل کیے ہوئی تھی۔ اسے بار بار سکندر خان کا کنزا کو فون کرنا یاد آ رہا تھا۔ اسے دعوت میں جانے کے لیے اس کے وجود تک کو بھول گیا تھا، اس لیے وہ اب ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل کیا اور میں چلی گئی، پھر بھی جاؤں گی، پری نے ضدی انداز میں کہا۔ بس یہاں تک تھی وہ۔ پری کے بال سختی جکڑے اپنے قریب کرتے ہوئے کچھ دیر بعد شدت سے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر برسائے۔ مجھے نہیں چاہیے سکندر خان، مجھے بس سکندر خان صرف اپنا چاہیے تھا، لیکن سکندر خان میرا نہیں ہو سکا۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سکندر خان کے اور آج تو وہ شدید غصے میں تھا۔ وہ اس پہاڑ جیسے بدن کو اپنی ضد کی وجہ سے مقابل کو غصے سے بارود بنا چکی تھی۔ سکندر خان نے گہری سانس لیتے ہوئے پری کو دونوں ہاتھوں میں وہ بہت کم پری پر غصہ کرتا تھا۔ آج وہ اس لیے غصہ تھا کہ اس لڑکے نے پری کو ہاتھ سے جکڑے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچتا کہ اگر وہ آفس سے جلدی نہیں آتا، وہ پری کو دیکھنے نہیں آتا تو کیا ہوتا۔ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پری کی باتیں، اس کی ضد، وہ کیوں اس سب کو اتنا نارمل لے رہی تھی، وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی سکندر خان کی حالت۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ تو وہ ہوا تھا جس سے پری گھر سے نکل گئی۔ وہ قید ہونے کا کیوں بول رہی تھی؟ سکندر خان لاؤنج میں بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر برف ابھی بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 8 کا وقت تھا۔ وہ بنا شرط کے وہاں کھڑا تھا، ایک ہاتھ سے سگریٹ اپنی انگلی میں دبائے ہوئے تھا۔ اسے اپنے سینے پر جلن محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا جہاں خون کے دھبے۔ اپنے ہاتھ پر دیکھ کر حیران ہوا، پھر پری کے ناخن یاد آئے۔ ہاں، اب میرے لیے ناخن بھی رکھ لیے تم نے۔ وہ جب واپس کمرے میں آیا، پری لیٹی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس کے قریب آیا، وہاں بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ پری کے درد بھرے انداز کو سن کر اس کا رخ موڑ کر اپنی طرف کیا۔ اس نے ڈر کے آنکھیں میچھی۔ سکندر خان نے اس کی آنکھوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، "You forced me to become so aggressive۔ تمہیں گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تم میری حالت سمجھ نہیں رہی ہو۔ اگر میں وہاں وقت پر نہیں آتا تو کیا ہوتا؟
तुम इस वक्त किसी जगह ना जिंदा और ना मर्दा पड़ी होती। गुस्सा चाहे जैसा भी था, तुम मेरा इंतज़ार करती। मैं कुछ भी नहीं कहता, तुम्हारा गुस्सा देख लेता, दूर कर लेता, लेकिन इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी ना बनती। जब जब मुझे इस गलीस का हाथ याद आता है, मेरा दिल करता है मैं इसे ज़िंदा गाड़ दूँ। कोई मेरी परी को कैसे छू सकता है? मैं तो उसके और इस कहर बरसाती सर्दी में सिर्फ एक और ओवरकोट में निकली थी। तुम्हें अगर वक्त पर मैं अजमाइश नहीं देता तो क्या होता? क्यों इतनी बेसुकून हो? मैंने कहा ना, छोड़ दूंगा उसे। फिर ये जिद क्यों? बात बात पर रोना, बदतमीज़ी करना। वो नरमी से अपने लब रगड़ता हुआ बोला, क्या मेरा कोई घर आपके पास है जहाँ मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ भी ना हो? उसने चेहरा उठाकर परी को देखा। ये तुम्हारा घर है ना, बल्कि वो हवेली, वो कॉटेज, सब तुम्हारा ही तो है। तुम अपनी मर्ज़ी कर सकती हो। परी ने तंजिया मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर सिकंदर खान को देखा। क्या ये मेरा घर है? क्या यहाँ मेरी मर्ज़ी चल सकती है? सिकंदर खान ने परी को रोते हुए हंसकर बात करते देखा। इस बात में सर हिलाया जब परी ने कहा, कहाँ है इस घर की दूसरी कीज़? वो हैरानी से परी को देखा। क्या तुम्हें कीज़ लेने पर ही यकीन आएगा? तो मैं आज तुम्हारे लिए बेकीज़ बनवाता हूँ। परी ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, जो पहले से आपके पास थी वो कहाँ है? सिकंदर खान ने से हैरान होते किंदा कहने ही वाला था जब रुक गया। नहीं बता सकते ना? मैं बता देती हूँ। वो किंदा के पास, आपकी होने वाली बीवी के पास है। मैं तो सिर्फ इस घर की गेस्ट हूँ, आज हूँ कल नहीं होंगी। असल तो ये घर उसका है। वो ही यहाँ आती है आपके कपड़े देखने, आपका ख्याल करने, फिर आप कहते हैं कि मुझे पर यकीन करो। सिकंदर खान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या किंदा आई थी? परी खामोश रही। मेरी जान इससे उसके पास इसलिए थी कि वो अपनी मुलाजमा को कभी कभी यहाँ सफाई के लिए भेजती थी, इसलिए मैंने की उसे दी है। लेकिन मैं इसे वापस ले लूँगा अगर तुम इस वजह से गुस्सा थी तो। इसके लिए भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे आप अब यहाँ नहीं रहना है। मुझे आपके घर से नफरत हो गई है। सिकंदर खान ने कहा, ठीक है, मैं कल तक दूसरे घर देखता हूँ तुम्हारे लिए। परी ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे जाने दें, मैं मरना नहीं चाहती हूँ यहाँ। आज आपने अपनी शादी की शॉपिंग करनी है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे जाने देंगे, वरना मैं समझूंगी आपने मेरे साथ मोहब्बत की ही नहीं। फिर सिकंदर खान ने परी की हाथ रखते हुए कहा, मेरी मोहब्बत तुम्हें इतनी सस्ती लगती है कि जिसका अंदाज़ा तुम्हें यहाँ मेरे से जाने पर ही लगेगी तो मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगी। और ये हर वक्त तुमने किंदा लगा रखी है। जितना तुम इसका जिक्र करती हो, इससे मुझे लगता है मुझे किंदा से शादी कर लेनी चाहिए। सिकंदर खान को परी की बात पर गुस्सा आया। वो बार बार उसे छोड़ने की बात क्यों करती थी? ये इसे गुस्सा दिला जाता था। अगर तुम पाकिस्तान तो क्या तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगी तो तुम सिकंदर खान की बीवी ही। परी से सिकंदर खान में कल किसी दावत पर नहीं गया था और ना ही जाने का इरादा है। वो परी के लबों पर अपना अंगूठा रगड़ते हुए बोला, जहाँ गहरा जख्म था। परी ने सिसकते हुए आंखें बंद की थी। मैं इसलिए कल नहीं रुका था। कल हमारी बहुत बड़ी डीलिंग होनी थी, वो ख़त्म हुई और मैं घर आया, लेकिन फिर तुम घर में नहीं थी। तुम जानती हो ना मेरी मोहब्बत को, मेरा जुनून तुम्हारे लिए। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से गया था। पूरे दिन तुम्हारा ख्याल ही दिमाग में आता रहा था। मुझे यकीन नहीं आपकी बात का। किंदा इतने यकीन से कैसे आपका जिक्र करती है? आपने ही उसे कहा होगा कुछ। सिकंदर खान जो परी के कंधों पर नरमी से अपने बोसे से उठा और परी का जबड़ा अपने हाथ में जकड़ा। क्या किया है मैंने जो तुम्हें यकीन नहीं है? अब क्या तुमने मुझे किंदा के साथ वक्त गुजारते देखा है? क्या इसके
تو کیا کروں، تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ پری نے روتے ہوئے سکندر خان کو گھورا۔ جب سکندر خان نے پری کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اگر اسی طرح گھورتی رہی تو آج میرے ہاتھوں مر جاؤ گی، کھا جاؤں گا تمہیں۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں جب گھورتی ہیں مجھے سکندر خان شاور لینے کے بعد باہر نکلا۔ جب پری سکندر خان کے اب جب بھی شاپنگ کرتا ہوں، خاص کر اپنی شرٹ، ضرور دیکھتا ہوں کہ میری چڑیا یا پری نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر میں نہیں سائن کر سکتی ہوں، آپ کو اپنی دوسری بیوی کر لے گی۔ سکندر خان نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، 4 ہفتے ہونے کو ہے، لیکن لیکن پھر بھی تم مجھے نہیں سائن کر سکتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، پھر دوسری شادی کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ صرف رات گزاروں گا، دوسری کے وجود سے اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ پری نے شیر بار نظروں سے سکندر خان کو دیکھا۔ آپ کو نیند تو رات کے آخری پہر آتی ہے، اور جب تک نیند نہیں آتی آپ کی شدت ہی ہوتی ہے۔ میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اور ویسے بھی مجھے آپ کے پاس رہنا ہی نہیں ہے۔ سکندر خان جو نرمی کر رہا تھا، پری کی بات سن کر پھر سے چہرہ تن گیا تھا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ کیا تمہارے جانے سے تم میرے قہر سے بچ جاؤ گی؟ تو یہ تم خوابوں میں دیکھنا، کیونکہ میں اپنی پرسنل پراپرٹیز کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور تم بھی اس میں آتی ہو۔ سکندر خان نے پری کو ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے۔ پری نے پلکیں اٹھا کر سکندر خان کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ تو پھر آج ہی ختم کریں یہ منگنی۔ اگر ختم کرتے ہیں آپ تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، لیکن اگر آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پری نے سکندر خان کو بات چکڑے روتے ہوئے کہا۔ سکندر خان نے پری کے زرد چہرے کو دیکھا۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، اس کے بعد تم شاور لینا۔ پری جو سکندر خان کو التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، سکندر خان کی بات پر
بات بدلنے پر تڑپ کر دور ہوتی ڈریسنگ سے اترنے لگی۔ جب سکندر خان نے اسے گود میں اٹھایا، باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پری کو کچن کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے کہا، تھوڑا سا دودھ پی لو۔ خود کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پری اس کی پشت کو گھورتے ہوئے وہ رو دی۔ یہ سب اس کے لیے بھی کریں گے آپ؟ سکندر خان نے تنے ہوئے چہرے سے کہا، نہیں، اس کے لیے ملازمہ ہوگی، کیونکہ اسے خود کچھ بھی کرنا نہیں آتا، اس لیے، اور تمہارے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے لیے پھر سے تیار کروں تمہیں اپنی غربت کے لیے۔ پری اس بات پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ سکندر خان کو اس کا غربت سے انکار کرنا غصے سے بارود بنا دیتا تھا۔ سکندر خان نے دودھ لا کر پری کو دینے کے لیے آگے بڑھایا۔ پری نے روتے ہوئے سکندر خان کو دیکھ کر منہ موڑا۔ جب سکندر خان نے اس بات پہ سر ہلایا اور کندا سکندر خان کے اینڈ ٹائم پر نہ آنے کی وجہ سے ساری رات غصے سے بھڑکتی رہی۔ ابھی بھی اس نے سکندر خان کے آفس کی ریسپشنسٹ پر کال کر کے پتہ کیا تھا کہ وہ آیا ہے کہ نہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سکندر خان آفس نہیں گیا ہے ابھی تک، وہ سیدھا اس کے فلیٹ آئی تھی۔ دروازہ یا ڈور بیل بجانے کی اس نے زحمت نہیں کی اور کی سے دروازہ کھولا۔ اندر آئی۔ جیسے ہی کچھ آگے آئی، سکندر خان کو پری پر جھکا ہوا دیکھا۔ سکندر خان خود باتھ روم میں تھا۔ کندا کو پری اس وقت اپنے سامنے دکھا جو کندا سے اور برداشت نہیں ہوا اور کہا، سکندر خان اور پری دونوں نے جھٹکے سے دیکھا۔ پری نے جلدی سے شرٹ ٹھیک کی۔ سکندر خان کو بھی بے حد غصہ آیا کندا کو یہاں دیکھ کر، لیکن وہ لب بھینچ گیا تھا۔ کندا، تم جاؤ یہاں سے، اور جب کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے تو ڈور بیل یوز کرتا ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ کندا نے کہا، میں نے پہلے کبھی یوز نہیں کی، اس لیے ابھی بھی یاد نہیں رہا تھا۔ سکندر خان نے دانت پر دانت جمائے کہا، کندا، پہلے میرے ساتھ میری بیوی نہیں ہوتی تھی، اب میرے ساتھ میری بیوی ہے، اور گھر کیوں آئی؟ اگر کوئی کام تھا تو آفس آتی تم۔ پہلے ابھی جاؤ، میں آفس آتا ہوں۔ کندا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ کندا کے نکلنے کے بعد سکندر خان اپنی پچھلی گردن رب کرتے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی، پھر مڑ کر پری کو دیکھا جو شرم سرخ چہرے سے رونے میں مصروف تھی۔ جب اس نے پری کا ہاتھ پکڑنا چاہا، پری نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سکندر خان کا بات روپ اپنی مٹھیوں میں جکڑا۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ یہ میرا گھر ہے؟ کیا اپنا گھر ایسا ہوتا ہے جہاں کوئی بھی منہ اٹھا کر آتا ہے اور ہمیں اس حالت میں دیکھتا ہے؟ چیخ کر سکندر خان سے پوچھا۔ سکندر خان نے پری کی چیخنے پر ضبط سے کہا، تمہیں اب تمہارے شوہر کے ساتھ دیکھا ہے تو اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارے لیے گھر چینج کر دوں گا، جیسا تم چاہتی ہو، تمہاری پسند کا۔
اس نے پری کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پری کا غصہ کم کرنا چاہت حل نہیں چاہیے مجھے آپ سے کوئی بھی گھر، پری نے روٹ لہجے میں کہا۔ سکندر خان نے پری کو بالوں کی گدی سے جکڑتے ہوئے کہا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اور مجھے ایک دوسرے میں اس طرح گم دیکھ چکی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تم سے کس قدر عشق کرتا ہوں۔ شاید وہ خود ہی منگنی توڑ دے۔ چلو شاور لیتے ہیں۔ کنزا گھر سے نکلتے ہی عابد خان کو فون کیا۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ عابد خان نے فون اٹھایا۔ کنزا نے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ پریشے خان کو بہت جلد ہی سکندر خان سے دور کر دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ سے ہو پائے گا، یا پھر ان دونوں کے بچے ہونے کا انتظار ہے آپ کو۔ عابد خان نے کہا، کب تک تم چاہتی ہو کہ وہ سکندر خان کی زندگی سے ہٹ جائے؟ جب کنزا نے کہا، آج ہی، اگر آپ سے آج نہیں ہوا تو کل میں خود کروں گی، کیونکہ وہ مجھے ہر حال میں سکندر خان کی زندگی سے ختم چاہیے۔ عابد خان نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم اپنے باپ کے بھروسے سے کل خود یہ کرنا چاہتی ہو تو بیکار ہے، کیونکہ وہ میرے اشاروں پر چلتا ہے، تو مجھ سے تمیز سے پیش آنا چاہیے تمہیں۔ کنزا نے گڑبڑا کر کہا، سر، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ آج ہی پری کو سکندر خان کی زندگی سے ہٹا دیں۔ تم فکر نہیں کرو، وہ آج ہی ہٹ جائے گی۔ کنزا نے کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ عابد خان نے فون بند کیا۔ کنزا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم آج جتنا بھی انجوائے کرنا چاہتی ہو کر لو، کل کا دن پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے کہا تھا سکندر خان کو میں کبھی بھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے سکندر خان سے محبت نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ نہ آج مزے کرنے دو سکندر خان کو تمہارے اس۔ کنزا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہکا لگا رہی تھی۔ سکندر خان تیار ہو کر پری کے پاس آیا، جو اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد بال کے اچر میں جکڑ گئی تھی۔ ابھی وہ مڑتی کہ سکندر خان نے آپ کی تو پوری دنیا کے سامنے منگنی ہے۔ سکندر خان نے پری کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں سب ختم کر دوں گا، بس تم اپنی صحت کا خیال رکھو، خوش رہو۔ وہ پری کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے غصے میں تھا۔ اس نے اتنا اگریسو موڈ برداشت کیا تھا، کتنے گھنٹے اس کے بے رحم شدتیں برداشت کی تھی۔ سارا دن کی بھوکی تھی وہ۔ پری کے لیے ناشتہ بنا چکا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ کر اسے ناشتے کی طرف اشارہ کیا، جب اس نے پھر بھی ناشتے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ سکندر خان نے جھک کر پری کے کان کے قریب کہا، دودھ بہت مزے کا تھا، تمہیں بھی اچھا لگا تھا ہے نا؟ کیا ناشتہ بھی ویسے ہی کرواؤں؟ اور پری کے کان پر پری نے گھبراتے ہوئے جلدی سے بریڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سکندر خان اپنی مسکراہٹ دبائے پیچھے ہوا، پری کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے بنا ناشتہ کروائے گیا تو وہ پھر سارا دن کچھ نہیں کھائے گی۔ وہ تھکی لگ رہی تھی، چہرہ بھی زرد تھا۔ سکندر خان آفس آیا، کنزا کو وہیں پر پہلے سے موجود پایا تھا۔ وہ لب پینچھے کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور کنزا کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا کام تھا تمہیں جو تمہیں گھر بنا بتائے آنا پڑا؟ سکندر خان، میں
بھی ایسے ہی آتی تھی اور اس دفعہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، بولو کیا کام تھا؟ تمزکندا نے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، میں نے کل کتنا انتظار کیا تمہارا، کتنی شرمندگی ہوئی تھی مجھے سب کے سامنے۔ اگر تم نے نہیں آنا تھا تو مجھے پہلے ہی صاف انکار کر دیتے، لیکن اس طرح میری انسلٹ تو نہ ہوتی۔ سکندر خان نے گہری سانس لی، کل میں نے آنا تھا لیکن پری کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکا، سوری اس کے لیے۔ گندا نے سکندر خان کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا تھا؟ پری کو کیوں طبیعت خراب تھی اس کی؟ سکندر خان نے اپنے فائل کھول کر کہا، سردی لگ گئی تھی، بالکنی میں سنو فال انجوائے کرتے ہوئے گندا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ اچھا، تم میرے ساتھ کافی کے لیے تو جا سکتے ہو، بس ایک سٹوری لگانی ہے تاکہ جو فضول کی باتیں چل رہی ہیں وہ بند ہو جائے کل تمہارے نہ آنے سے۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر چلی گئی تھی۔ سکندر خان نے حلیمہ کو فون کیا اور کہا کہ آپ اپنے ہسپتال پہنچ جائیں، میں بھی وہیں آتا ہوں، وہاں سے پھر آپ کو پک کرتا ہوں۔ وہ حلیمہ کو اپنے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا تھا کہ سکندر خان حلیمہ کو اپنے دوست کے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ حلیمہ کو چلنے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا، حلیمہ کے ٹیسٹ کروائے گئے، رپورٹ تک وہ حلیمہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پری کو بہت نیند آ رہی تھی، وہ سو چکی تھی جب شام کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، ٹائم شام کے 6 کا تھا۔ وہ کافی دیر سوئی رہی تھی، اسے اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ وہ اٹھی، نماز کا بھی وقت نہیں تھا۔ وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ جب نماز ختم ہوئی، پری نے اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا، ساتھ ساتھ فون بھی یوز کر رہی تھی کہ اچانک سکندر خان کی سٹوری کی نوٹیفیکیشن آئی۔ پری نے آن کی، سامنے ہی سکندر خان اور گندا کسی کیفے میں کافی پکڑے ہوئے۔ گندا کھل کر مسکرا رہی تھی۔ پری کو اپنے بدن میں غصے سے آگ بھڑکتی محسوس ہوئی۔ میں نے پھر آپ پر یقین کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے پھر مجھے وہی لا پٹکا۔ آپ انتہائی جھوٹے ہیں، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر واپس کمرے میں کچھ دیر بیڈ پر بیٹھ کر بار بار وہی سٹوری دیکھتی رہی۔ پھر حاکم خان کو فون کیا، بڑے بابا کیسے ہیں آپ؟ کیا آپ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں؟ جی پلیز خان کو نہ بتائے گا کہ آپ مجھ سے ملنے آنے والے ہیں۔ نہیں بابا، کچھ ضروری بات کرنی ہے، جیسے ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے، میرے لیے آپ ہی ہیں۔ جی میں انتظار کروں گی۔ وہ فون بند کر کے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ گئی۔ جب کچھ ہی دیر میں اسے باہر دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ پہلے اسے لگا کہ ویسے ہی کوئی آواز ہوگی، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے دستک ہوئی۔ پری نے حیرانی سے سوچا، خان کے پاس تو اپنی کیس ہے، بابا ابھی آفس میں تھے، وہ بھی رات کو آنے کا بول رہے تھے، کون ہو سکتا ہے؟ وہ دروازہ کھولنے جانے کے لیے اٹھی تھی جب سکندر خان کی بات یاد آئی کہ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں آتا، اس لیے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رک گئی، دروازہ کھلنے پر بھی غصہ نہ ہو۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ جب اگلی دفعہ بہت زوردار آواز سے دستک ہوئی، پری اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب کی دفعہ اسے لگا زوردار لات مار کر دروازہ کھولا گیا تھا کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی تھی۔ پری ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ جب اسے قدموں کی چاپ اپنے کمرے کی طرف سنائی دی، وہ فون اٹھا کر سکندر خان کو ملا چکی تھی، لیکن ساتھ ہی بالکنی کی طرف بھاگے۔ سنو فال میں وہ وہیں لرزتے ہوئے سکندر خان کا فون اٹھانے کی دعا کر رہی تھی، جب اسے اپنے کمرے میں بھی کسی موجودگی صاف سنائی دی۔ وہ اس جگہ بھی سیف نہیں تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھا، اپنی ٹی وی لاؤنج کی بالکنی پر جو بالکل ساتھ تھی، وہ وہاں کود گئی تھی۔ سکندر خان نے اپنے فون پر پری کی کال دیکھی تو اٹھایا، لیکن جو آوازیں اسے سننے کو ملی وہ اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، پری
آواز تو، لیکن وہاں صرف کچھ مردوں کی آوازیں تھی جو شاید نہیں جانتے تھے کہ فون آن ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے۔ سر کام ہو گیا ہے، ہمیں مل گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ نہیں، اب بے ہوش ہے۔